میرے پاس ایک ایمرجنسی کیس لایا گیا تھا جس میں ایک عمر رسیدہ شخص ڈمپر کی ٹکر سے سیوریج نالے میں جا گرا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس بزرگ کو سیوریج نالے سے نکال کر اسی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ جب میں نے بزرگ کی حالت دیکھی تو مجھے ابکائیاں آنے لگیں، یہاں تک کہ میں نے اسٹینٹ کے ذریعے اس کے زخموں والی جگہ صاف کروا کر معائنہ کیا اور اسٹینٹ کے ذریعے ہی انجیکشن اور میڈیسن دے کر وارڈ میں شفٹ کر کے جان چھڑائی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سیوریج نالے میں گرنے کے باعث غلاظت میں لتھڑ جانے کے باوجود بزرگ کے پاس سے ایک انتہائی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ خیر، بزرگ کو وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد میں اپنے روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہو گیا اور جب چھٹی سے کچھ پہلے وارڈ کے راؤنڈ پر پہنچا تو ایک باحجاب نوجوان لڑکی وارڈ میں داخل ہوئی۔ غلاظت لگے بزرگ کے قدموں اور ماتھے پر بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے بوسہ دیا اور پھر وارڈ کے سارے مریضوں میں پھول اور فروٹ تقسیم کرنے کے بعد بزرگ کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ جب دل ہلکا ہوا تو ساتھ لائے ہوئے سامان میں موجود کپڑے اور پانی کی مدد سے بزرگ کے جسمانی صفائی کرنے لگی۔ جب بزرگ کے جسم پر لگی ساری گندگی انتہائی احتیاط، نرمی اور بنا کسی قسم کی تکلیف دیے صاف کر دی تو تب تک میں بھی اس بزرگ مریض کے بیڈ پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ان کی خیریت دریافت کی، رپورٹس دیکھیں اور اس کے بعد اس نوجوان لڑکی نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یا میں اپنے وارڈ بوائے سمیت باہر چلا جاؤں یا پھر بزرگ کا لباس تبدیل کرنے میں مدد کروں، کیونکہ لڑکی مردوں کے سامنے اپنے والد صاحب کا لباس بدلنے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے لڑکی کو سائڈ پر کھڑا کیا اور اپنے وارڈ بوائے کے ذریعے انتہائی نرمی سے بزرگ کا لباس بدل دیا۔ جب میں اپنا کام کر چکا تو مجھے اس لڑکی میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے بتایا کہ میرا نام سدرہ خان ہے، یہ بزرگ میرے والد محترم ہیں، ان کا نام نسیم خان ہے، میں ایک خفیہ ادارے میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پر کام کر رہی ہوں، میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، میں عام طور پر والد صاحب کی تمام ضروریات پوری کر کے ڈیوٹی پر جاتی ہوں، مگر 3 دن سے ایک خاص مشن کی وجہ سے گھر نہیں آ سکی تو والد صاحب کو مجبوراً ضرورت کا سامان لینے کے لیے نکلنا پڑا تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے والد صاحب کے متعلق پتہ چلا، میں نے ضرورت کا سامان لیا اور سیدھی یہاں چلی آئی۔ سدرہ خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سدرہ خان سے اس کی فیملی اور بزرگ کے پاس سے آنے والی خوشبو کے بارے میں پوچھا تو سدرہ نے کچھ یوں کہانی سنائی۔ سدرہ خان نے بتایا کہ اس وقت ان کی فیملی صرف وہ اور ان کے والد ہیں۔ خوشبو کے متعلق سدرہ نے بتایا کہ میری ماں اپنے بچپن میں پولیو کا شکار ہو کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھیں، پھر ایک بار کہیں بچپن میں ہی کسی کے باغ میں ماں نے پھل توڑا تو اسے کسی نے ٹوکا مار کر میری ماں کے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بھی کاٹ دی تھیں۔ نانا بہت غریب آدمی تھے، انگلیاں کٹ جانے کے باوجود وہ میری ماں کو لے کر اسپتال نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے گھر میں ہی تیل گرم کر کے میری ماں کا انگلیاں کٹا ہاتھ تھوڑا سا گرم تیل میں ڈالا تو میری ماں درد کی شدت میں بے ہوش ہو گئیں، مگر ہاتھ جل جانے کی وجہ سے خون رک گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، غربت بڑھتی گئی، میری ماں جوان ہوتی گئی، میرے نانا کا انتقال ہو گیا اور نانو بستر سے لگ گئیں تو میری نانو کو میری ماں کی فکر رہنے لگی۔ میری نانو نے میری ماں کی شادی کے لیے بہت کوشش کی، مگر جو بھی آتا میری ماں کو دیکھ کر کہتا یہ نہ پکا سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ گھر کے کام کر سکتی ہے، اس سے بھلا کیوں کر کوئی شادی کرے گا۔ جب 10-12 لوگوں نے انکار کیا تو میرے والد صاحب جو رشتے میں میری ماں کے خالہ زاد بھی ہیں، میری نانو نے ان سے التجا کی اور یہ میری ماں سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ میری نانو میری والدہ کی شادی کے بعد جلد ہی گزر گئیں، مگر میرے والد صاحب نے میری والدہ کا انتہائی خیال رکھا۔ میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے، صبح اٹھتے نماز کے بعد کھانا بناتے، میری ماں کو ناشتہ کرواتے، دوپہر کا کھانا قریب رکھتے، گھر کی صفائی کرتے، ناشتے کے برتن دھوتے اور چلے جاتے، پھر شام کو واپس آتے، اگر میری ماں نے کہیں کوئی گندگی پھیلائی ہوتی تو صفائی کرتے، میری ماں کے کپڑے بدلواتے، کھانا بنا کر کھلاتے، میری ماں کے ساتھ باتیں کرتے اور سو جاتے۔ میں والدین کی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والد صاحب نت مزدوری چھوڑ کر گتا، پلاسٹک اور ردی وغیرہ اکٹھی کر کے بیچنا شروع کر دیتے۔ اس طرح وہ دن میں 4-5 چکر لگاتے تاکہ میری پرورش کے لیے میری ماں کو مشکل نہ ہو۔ جیسے تیسے کر وقت گزرتا رہا۔ ایک بار جب میں 7-8 سال کی تھی اور اسکول جاتی تھی تو میری اور میرے والد صاحب کی غیر موجودگی میں گھر سانپ آ گیا۔ میری ماں زمین پر بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کر بھاگ نہیں سکتی تھی تو سانپ نے میری ماں کو ڈس لیا۔ سانپ کے ڈسنے سے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب مجھے بھی بالکل میری ماں کی طرح پالتے رہے۔ میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لیتے، مجھے نماز کے بعد باترجمہ قرآن پڑھا کر ناشتہ کرواتے
اور پھر اسکول چھوڑ کر خود ردی اور پلاسٹک وغیرہ چننے چلے جاتے۔ چھٹی ٹائم مجھے اسکول سے لیتے گھر آ جاتے، تازہ کھانا بنا کر کھلاتے اور نماز ظہر کے بعد میرے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے، مجھے ترجمہ بھی سمجھاتے۔ پھر اپنے والدین، میری ماں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کے بعد سو جاتے۔ نماز عصر کے بعد میرے پاس بیٹھتے اور میں اسکول کا کام کرتی۔ پھر شام کی نماز کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا بناتے، کھا کر نماز عشاء ادا کرتے اور سو جاتے۔ پھر صبح سابقہ روٹین بحال ہوتی۔ جب میں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئی تو میرے والد صاحب کے پاس مجھے تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے قرض لے کر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے پریکٹیکل سائنس میں ماسٹر اور پھر ایم فل کر لیا۔ تعلیم کے بعد مجھے جاب نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے میرے والد صاحب کو قرض کی واپسی کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان دنوں میں ایک پولیس آفیسر کے والد کو گردہ ٹرانسپلانٹ کروانے کی ضرورت تھی۔ میرے والد صاحب نے اس پولیس آفیسر کو گردہ بیچ کر میری تعلیم کی خاطر اٹھایا گیا قرض ادا کر دیا۔ جب مجھے والد صاحب کی اس بات کا پتہ چلا تو 3 دن تک مجھے بھوک نہیں لگی اور میں والد صاحب کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی۔ 3 دن بعد والد صاحب گھر شفٹ ہوئے، تب پہلی بار میں نے اکیلے کھانا بنا کر والد صاحب کو کھلایا۔ میرے والد صاحب صحت یاب ہوئے تو ساتھ ہی مجھے انٹیلیجنس ادارے میں ملازمت مل گئی۔ میں نے والد صاحب کی اجازت سے ملازمت کر لی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک خاص مشن پر تھی، گھر نہیں آ سکی۔ میرے والد صاحب کو کسی ضرورت کے تحت باہر آنا پڑا تو ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ جب سے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تب سے میرے دل میں انہونی کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں گھر پہنچی تو ان کے حادثے کی خبر ملی۔ میں سارے راستے روتے ہوئے اور ان کی خیریت کی دعائیں مانگتے ہوئے ہسپتال پہنچی۔ اللہ نے ان کی جان بچا لی۔ میں ان کے نام پر آج آنے والے تمام غریب مریضوں کے ہر قسم کا خرچہ برداشت کروں گی۔ میں سدرا کا عہدہ سن کر مرعوب ہوا اور اسے شادی کی پیشکش کی تو سدرا نے انتہائی مہذب انداز میں انکار کرتے ہوئے بتایا کہ والد صاحب سے پسند کی شادی کرنے کی اجازت ملنے کے باوجود وہ والد صاحب کی پسند سے ہی شادی کریں گی، اور بتایا کہ ان کے والد صاحب کا ایک بھتیجا یعنی سدرا کا چچا زاد، جس کا ایک بازو چارے والی مشین میں آ کر کٹ گیا تھا اور وہ یتیم بھی ہے۔ سدرا کے والد صاحب کی دلی خواہش ہے کہ سدرا اس سے شادی کر لے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی، مگر میری خواہش میرے والد صاحب صرف ایک بار میرے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیں۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں ایک بار ایسا موقع لا کہ میرے والد صاحب مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کریں اور والد صاحب کے قدموں میں سر رکھ کر کہوں، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کا حکم، جیسے آپ کی رضا۔